میں نے مرد کی بے بسی تب محسوس کی جب میرے والد صاحب کینسر کی بیماری سے لڑ رہے تھے اور انہیں صحت یاب ہونے سے زیادہ اس بات کی فکر لاحق تھی کہ جو کچھ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بچایا تھا وہ سب بچایا ہوا ان کی بیماری پر خرچ ہو رہا ہے، اور ان کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ اور میں نے مرد کی قربانی تب دیکھی جب ایک بار عید کی شاپنگ کرنے بازار گئے اور ایک فیملی کو دیکھا۔ ان کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز کے ڈھیر تھے اور بیوی شوہر سے کہہ رہی تھی کہ میری اور بچوں کی خریداری مکمل ہو گئی ہے، آپ نے ایک کرتا خرید لیا ہے، آپ اپنے لیے کوئی نئی چپل بھی خرید لیں۔ جس پر مرد نے بیوی کو جواب دیا کہ نئے چپل کی ضرورت ہی نہیں ہے، پچھلے سال والی کون سی میں روز روز پہنتا ہوں جو خراب ہو گئی ہوگی، تم دیکھ لو اور کیا لینا ہے، ابھی میں ساتھ ہوں، جو خریدنا ہے آج ہی خرید لو۔ میں نے مرد کا احسار تب محسوس کیا جب وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ لایا تو اپنی ماں بہن کے لیے بھی تحفہ لایا۔ میں نے مرد کا تحفظ تب دیکھا جب ایک سڑک کراس کرتے وقت اس نے اپنے ساتھ چلنے والی فیملی کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے خود کو ٹریفک کے سامنے رکھا۔ میں نے مرد کا ضبط تب دیکھا جب اس کی جوان بیٹی گھر اجڑنے پر واپس لوٹی۔ اس نے اپنے غم کو چھپاتے ہوئے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ ابھی میں زندہ ہوں، لیکن اس کی کھچتی ہوئی، کپ کپاتی اور سرخ ہوتی آنکھیں یہ بتا رہی تھی کہ ڈھیر تو وہ بھی ہو چکا ہے، رونا تو وہ بھی چاہتا ہے، لیکن یہ جملہ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ مرد کبھی روتا نہیں ہے، مرد تو پتھر دل ہوتا ہے۔ ایک مرد کے اندر تو کوئی فیلنگز ہی نہیں ہوتی، اس کے کوئی جذبات نہیں ہوتے، اگر وہ روئے بھی تو اسے یہ کہہ کر چپ کروا دیا جاتا ہے کہ مرد تو کبھی بھی نہیں روتے، اور نہ ہی وہ کسی کو رونے دیتا ہے۔ مرد کی قربانیاں بتانے کے لیے میرے پاس الفاظ کی شدید کمی ہے۔ مرد اپنی ساری زندگی قربانیاں دیتے گزار دیتا ہے، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بھائی ہو یا چاہے وہ شوہر ہو، اس کی ساری زندگی اپنی فیملی کے لیے قربانیاں دیتے گزر جاتی ہے۔